پاسداران انقلاب ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر بڑے پیمانے پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موسوی کے مطابق سعودی عرب کے علاقہ الخرج میں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے 200 امریکی پائلٹوں کے رہائش گاہوں اور $700 ملین مالیت کے ایوکس طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں امریکی مرینز کی میٹنگ، بحرین میں اینٹی ڈرون نظام اور کویت میں ارلی وارننگ ریڈارز کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اب وہ 18 امریکی ٹینک کمپنیوں کو بھی نشانہ بنائے گا جن میں AI ٹیکنالوجی ایرانی اہداف کے تعین میں استعمال ہو رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے ایران جنگ کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے ملک گیر امدادی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومتی اعلان کے مطابق نیشنل لیونگ ویج کو بڑھا کر 12.71 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے، جس سے 24 لاکھ ملازمین کو سالانہ 900 پاؤنڈز کا فائدہ ہوگا۔ نوجوان ملازمین کی کم سے کم تنخواہ 10.85 پاؤنڈ مقرر کی گئی ہے، جس سے انہیں سالانہ 1500 پاؤنڈز اضافی ملیں گے۔ اس کے علاوہ توانائی کے بلوں میں اوسطاً 117 پاؤنڈ سالانہ کمی کی گئی ہے اور ادویات کی قیمتیں منجمد کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم سٹارمر نے کوبرا میٹنگ کے بعد واضح کیا ہے کہ ان کی اولین ترجیح ابنائے ہرمز کو کھلوائے رکھنا ہے تاکہ عالمی تجارت بحال ہو اور اشیاء کی قیمتوں میں مزید کمی لائی جا سکے۔ کرائمیا میں روس کا ایک فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار عملے کے 6 ارکان سمیت تمام 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق طیارے کا رابطہ اڑان بھرنے کے تھوڑی دیر بعد شام 6 بجے منقطع ہوا، جس کے بعد وہ بحیرہ اسود کے قریب پہاڑی علاقے میں جا گرا۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ طیارے پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا، بلکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فنی خرابی کے باعث طیارہ پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے فوری بعد روسی میڈیا نے جائے وقوع پر بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں شروع کرنے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن نے ایرانی شہریوں کے لیے ملک میں داخلے اور اماراتی ایئرپورٹس کو بطور ٹرانزٹ استعمال کرنے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب ایرانی پاسپورٹ کے حامل افراد متحدہ عرب امارات کے ذریعے کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایئر لائن کی جانب سے اس اچانک پابندی کی کوئی واضح وجہ بیان نہیں کی گئی، تاہم اس خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔